وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ناظرین محترم، ثبات قدم ایسی دعا، ایک ایسا عمل کہ جس کے لیے دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان یہ پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار اے پالنے والے، ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، جیسا کہ زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں وثبت لی قدم صدق، یا زیارت جامع کبیرہ میں ثبتنی اللہ علی موالاتکم، اور اسی طرح سے مختلف روایات اور حدیثوں میں اور قرآن مجید کی آیت میں بھی اس ثبات قدم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی انسان اپنے دین اسلام کے اصول پر، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے، وہی کوشش کرے کہ اس کا جو دین ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ باقی رہے، وہ ختم نہ ہونے پائے، وہ دین اسلام سے منحرف نہ ہو پائے۔ سورہ مائدہ میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کا خوف تھا، ڈر تھا اپنے بعد، تو اس چیز کا خوف تھا کہ لوگ اس دین اسلام کو چھوڑ کر منحرف نہ ہو جائیں، دین اسلام کے جو اصول ہیں، جو احکام ہیں، اس سے منہ نہ موڑ لیں۔ لہٰذا تاریخ نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ انس بن مالک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور جب حضور کی خدمت میں آتے تو ظاہر ہے حضور کی زندگی بڑی ہی سادی زندگی تھی، بہت ہی سادہ طور پر زندگی گزارتے تھے۔ آپ کھجور کے پتیوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ انس بن مالک آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کیوں گریہ وزاری کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا قد اقترب اجلی، میری موت قریب ہے۔ انس بن مالک پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ موت سے ڈر کر رو رہے ہیں، موت کا آپ کو خوف ہے؟ تو پیغمبر اکرم جواب دیتے ہیں کہ انس بن مالک، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ طال شوقی الی لقاء اللہ و الی لقاء اخوانی انبیاء، مجھے تو پروردگار سے ملنے کا شوق ہے، میں تو یہ آرزو رکھتا ہوں کہ جلد سے جلد پروردگار سے ملاقات کروں، میں اپنے بھائی انبیاء علیہ السلام یعنی جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، تمام انبیاء علیہ السلام سے میں ملاقات کروں، مجھے تو اس کا شوق ہے، میں اس کی آرزو کرتا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ، پھر آپ کیوں گریہ وزاری کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا گریہ وزاری کرنا 3 چیزوں کی وجہ سے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ الاہواء مختلفہ، کہ میرے بعد، میری آنکھ بند ہونے کے بعد لوگ مختلف ہوا و ہوس میں پڑ جائیں گے، لوگ ہوا پرستی میں پڑ جائیں گے، مجھے اس چیز کا ڈر اور خوف ہے کہ لوگ دین اسلام کے جو اصول ہے، جو احکام ہے، اس سے سرپیچی کر کر، اس سے منہ موڑ کر ہوا و ہوس میں پڑ جائیں گے۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ جس کا مجھے ڈر اور خوف ہے قطیعۃ الرحم، کہ لوگ قطع رحم کر لیں گے، لوگ اپنے رشتہ داروں سے اپنے ناطے توڑ لیں گے، صلہ رحم نہ کریں گے۔ اور جیسا کہ بہت ساری چیزیں پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد فوراً یہ چیزیں دکھائی دی ہم کو کہ جو رشتہ دار تھے انہوں نے کس طرح سے ایک دوسرے سے منہ موڑا۔ حتیٰ جنگ جمل میں اگر دیکھیں آپ تو کتنے ایسے تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر دشمنوں سے جنگ کی تھی، لیکن آج جنگ جمل میں مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ آج ہم جو ہیں ان چیزوں میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں یا آج لوگ دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ پیغمبر اکرم کی زندگی کے فوراً بعد یہ سارے بھی نمونے ہم کو دکھائی دیے ہیں۔ تیسری چیز پیغمبر اکرم نے جو فرمایا کہ یہ جس سے مجھے ڈر اور خوف ہے، جس کی وجہ سے میں گریہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے حب المال والشرف، کہ لوگ حب دنیا میں، حب شرف میں، یعنی مال پرستی میں، دنیا پرستی میں، اور اسی طرح سے ریاست طلبی میں اس قدر غرق ہو جائیں گے میرے بعد کہ لوگ ایک دوسرے کے خون بہانے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ دین اسلام کو بالائے طاق رکھ دیں گے، وہ دین اسلام کی مصلحتوں کو چھوڑ دیں گے، جنگ و جدال میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا تاریخ نے بہت سارے ایسے واقعے لکھے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے حب دنیا میں اور ریاست طلبی میں پڑ گئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 چوب اپنی زندگی میں بیان کیے تھے کہ میرے بعد کون میرا جانشین رہے گا، کون میرا خلیفہ رہے گا، یا وہ چیزیں جو پیغمبر اکرم کی زندگی میں حلال تھی اس کو حرام قرار دیا گیا، یہ جو حرام تھی اسے حلال قرار دیا گیا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے نمونے بہت سارے مل جائیں گے، بہت سارے ایسے نمونے مل جائیں گے اس حب دنیا کے بھی، اس مال پرستی کے بھی، کہ خود عبد الرحمن ابن عوف کا نام لینے، بہت سارے نام، اس کا نام لینا نہیں چاہتا میں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف ایک اسی کی مثال لینے کہ جب یہ مکے سے مدینے آیا تھا تو اس کا یہ حال
حال تھا کہ اس کے پاس رہنے کی تو دور کی بات کہ اس کا رہنے کو ٹھکانا نہیں تھا، اس کے پاس ایک وقت کھانے کو نہ تھا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ یہی عبد الرحمن ابن عوف ہے کہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے، اس قدر دولت ہوتی ہے، حتیٰ یہ بتایا گیا کہ سونے کی ایسی چیزیں تھیں کہ جسے کلاہڑی سے کاٹ کر آپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بعد اگر کسی چیز کا خوف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی امت میں لوگ مرتد نہ ہو جائے، اس دین اسلام سے پھر نہ جائے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے ثبات قدم کی، پروردگار ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، جیسا کہ خود ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا ام سلمہ سے کہ ام سلمہ یہ بتائیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت زیادہ کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا زیادہ فرماتے تھے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بھی تاریخ نے واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ آپ عبداللہ ابن سنان کو دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن سنان، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت جلدی ایک شبہے میں، ایک شک میں مبتلا ہونے والے ہو۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن سنان، اگر تم چاہتے کہ اس شک اور اس شبہے سے بچو تو تم دعائے غریق پڑھو۔ عبداللہ ابن سنان نے پوچھا مولا یہ دعائے غریق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ عبداللہ ابن سنان اس دعا کو پڑھو تاکہ تم اس شبہے سے، اس شک سے تم باہر آ جاؤ۔ عبداللہ ابن سنان نے اس دعا کو یاد کر لیا اور امام کو اس کو دوبارہ سنایا، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ جب اس دعا کو دوبارہ پڑھا امام کے سامنے تو امام نے فرمایا عبداللہ ابن سنان، ابصار یقیناً صحیح، یا مقلب القلوب والابصار یہ صحیح ہے، یقیناً پروردگار ابصار کو بھی بدلنے والا ہے، اس کا بھی مقلب ہے، لیکن جس دعا کو ہم نے جتنا سکھایا ہے اسی کو پڑھو۔ لہٰذا ناظرین محترم ایک سبق یہاں پہ یہ بھی مل گیا کہ ہم اپنی دعاؤں میں کسی چیز کا اضافہ نہ کریں، یعنی جو دعا معصومین علیہ السلام نے ہم کو تعلیم فرمائی ہے اس دعا کو ہم اسی طرح سے پڑھیں۔ لہٰذا یہ ثبات قدم ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے ہمیں پروردگار سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ پالنے والے ہمیں تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔